بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نمازوں کی ادائیگی مکمل رہنمائی ویڈیو کا آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سابقہ زندگی کی قضا نمازوں کی ادائیگی کے بارے میں۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جو بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ قضا نماز کیا ہے؟ قضا نماز وہ فرض نماز ہے جو اپنے وقت پر کسی وجہ سے ادا نہ ہو سکی۔ قرآنی حوالہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر کے ساتھ فرض ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 103۔ کیا قضا نمازیں ضروری ہیں؟ جی ہاں، بالکل ضروری ہیں۔ نماز کے مسائل۔ قضا نمازوں کی ادائیگی کا آسان طریقہ۔ قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص کے ذمہ بہت سی قضا نمازیں ہیں اور نمازیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ یاد نہیں کہ کس کس دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اب قضا نمازوں کا حساب کرنے کے بعد وہ ان کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو پوچھنا یہ تھا کہ ان نمازوں کی ادائیگی میں نیت کس طرح کی جائے گی کہ میں کس دن کی نماز ادا کر رہا ہوں، کیونکہ اسے تو یہ یاد ہی نہیں۔ نیز شریعت مطہرہ کی طرف سے ان نمازوں کو ادا کرنے کے طریقے میں کوئی تخفیف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنا فرض اور بلا عذر شرعی ایک نماز کا ترک بھی ناجائز و حرام اور سخت گناہ ہے۔ ایسا کرنے والے پر توبہ کرنے کے ساتھ قضا نماز کو جلد از جلد ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو یہ یاد رہے کہ اگر کسی کے ذمہ بہت سی قضا نمازیں ہوں اور اسے یہ یاد نہ ہو کہ کس کس دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آسانی کے پیش نظر اس کے لیے ہر نماز کی ادائیگی کے وقت یوں نیت کر لینا کافی ہے کہ میں سب سے پہلی یا سب سے آخری فلاں نماز مثلا نماز فجر جس کی قضا مجھ پر لازم ہے اس کو ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح دیگر نمازوں میں بھی یوں ہی نیت کرتا رہے، کیونکہ اس طرح نیت میں نماز کے نام سے نماز متعین ہو گئی اور پہلی یا آخری سے دن بھی متعین ہو گیا، اور قضا نمازوں کی ادائیگی میں انہی دو چیزوں کی تعیین ضروری ہے۔ نیز جس پر قضا نمازیں ہوں وہ فرض و واجب نمازیں تمام سنتوں اور آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرے کہ اول تو نمازیں قضا کی ہیں تو توبہ کے ساتھ انہیں زیادہ عاجزی و خشوع کے ساتھ ادا کرے کہ قضا کے جرم کی معافی میں معاون ہو، نہ یہ کہ ان میں بھی سہولتیں تلاش کرے۔ ہاں یہ ہے کہ نمازیں زاروں کی تعداد میں ہیں اور وقت میں فرصت نہیں، تو اب شریعت نے قضا نمازوں کی ادائیگی میں چند طرح کی تخفیفات بھی دی ہیں۔ مثلا فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کی بجائے فقط 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر لے۔ رکوع اور سجدہ میں 2 بار تسبیحات پڑھنے کی بجائے 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے۔ قعدہ اخیرہ میں مکمل درود پاک اور دعائیں پڑھنے کی بجائے فقط اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھ کر سلام پھیر دے۔ وتر ادا کرتے ہوئے تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ 1 یا 3 مرتبہ رب اغفر لی کہہ کر رکوع کر لے۔ بلا عذر شرعی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے بارے میں اللہ پاک کو ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ترجمہ کنز العرفان۔ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ فرض و واجب نمازوں کی ادائیگی میں تعیین ضروری ہے۔ اس بارے میں تنویر الابصار میں ہے، ولا بد من التعیین عند النیت لفرد ولو قضاء وواجب۔ فرض اور واجب نماز کی نیت کے وقت نماز کی تعیین ضروری ہے اگرچہ وہ قضا نماز ہو۔ تنویر الابصار، کتاب الصلاۃ، باب شروط الصلاۃ، جلد 2، صفحہ 96، مطبوعہ بیروت۔ قضا نمازوں کی نیت کے طریقہ کار کے متعلق حاشیہ تحتوی علی در المختار، در الحکام، فتاوی تطاخانیہ اور رد المختار میں ہے۔ واللفظ لدر الحکام، جب کسی کی فوت شدہ نمازیں زیادہ ہوں اور وہ ان کی ادائیگی میں مشغول ہو جائے تو اسے ظہر و عصر وغیرہ نمازوں کو معین کرنے کی حاجت ہوگی، تو وہ اپنی سب سے پہلی یا سب سے آخری ظہر جو اس پر لازم ہے اس کو ادا کرنے کی نیت کرے۔
بس جب پہلی نماز کی نیت کر کے ساتھ اس کو ادا کر لیا تو اس سے متصل نماز پہلی ہو جائے گی۔ اسی طرح جب سب سے آخری ظہر کی نیت کر کے اس کو ادا کر لیا تو اس سے پہلی نماز سب سے آخری ہو جائے گی اور یوں تعین بھی حاصل ہو جائے گی۔ درر الحکام بھی شرح غرر الاحکام کتاب الصلاۃ۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اصح مذہب پر اتنا لحاظ ضرور ہے کہ نماز نیت میں معین مشخص ہو جائے۔ هو الاحوط من تصحیحین، دونوں تصحیحوں میں احوط یہ ہے، مثلا 10 فجریں قضا ہیں تو یوں گول نیت نہ کرے کہ فجر کی نماز کے اس پر ایک فجر تو نہیں جو اسی قدر بس ہو، بلکہ تعین کرے کہ فلاں تاریخ کی فجر، مگر یہ کیسے یاد رہتا ہے اور ہو بھی تو اس کا خیال حرج سے خالی نہیں، لہٰذا اس کی سہل تدبیر یہ نیت ہے کہ پہلی فجر جس کی قضا مجھ پر ہے جب ایک پڑھ چکے پھر یوں ہی پہلی فجر کی نیت کرے کہ ایک تو پڑھ لی، اس کی قضا پر نہ رہی 9 کی، اب ان کی پہلی نیت آ جائے گی، یوں ہی اخیر تک نیت کی جائے۔ اسی طرح باقی سب نمازوں میں کہیں اور جس سے ترتیب ساقط ہو، جیسے یہی 10 یا 6 فجر کی قضا والا پہلی کی جگہ پچھلی بھی کہہ سکتا ہے، نیچے سے اوپر کو ادا ہوتی چلی جائے گی۔ مزید ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ قضا میں یوں نیت کرنی ضرور ہے کہ نیت کی میں نے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی یا پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی، اسی طرح ہمیشہ ہر نماز میں کیا کرے۔ فتاوی رضویہ۔ قضا نمازوں کی تخفیفات کے متعلق امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس پر قضا نمازیں بہت کثرت سے ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدہ میں 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف ایک بار کہے۔ دوسری تخفیف یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ تیسری تخفیف پچھلی اتحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد وآلہ کہہ کر سلام پھیر دیں۔ چوتھی تخفیف وطروں کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 157-158۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو سو کر یا بھول کر چھوڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے ادا کر لے۔ صحیح مسلم۔ علماء کا اتفاق، تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چھوٹی ہوئی فرض نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ قضا نمازوں کی تعداد کا حساب اگر یاد ہو، جن نمازوں کی تعداد یقینی طور پر یاد ہو انہیں شمار کریں۔ روزانہ 5 نمازیں دن، کل قضا نمازیں اگر یاد نہ ہوں اندازہ لگائیں کہ تقریباً کتنے سال یا مہینے نمازیں چھوٹی۔ احتیاط سے زیادہ تعداد رکھیں، دل میں نیت کریں کہ تمام قضا نمازیں ادا کروں گا۔ قضا نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ: نمبر 1، نیت کریں، ہر نماز سے پہلے دل میں نیت کریں میں فلاں دن کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی قضا نماز ادا کر رہا ہوں۔ اگر ترتیب یاد نہ ہو تو میں اپنی سب سے پہلی قضا فجر ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ ترتیب کا مسئلہ: حنفی مسلک، اگر 5 سے کم نمازیں قضا ہوں تو ترتیب ضروری ہے، اگر 5 سے زیادہ ہوں تو ترتیب لازم نہیں۔ شافعی، مالکی، حنبلی، ترتیب مستحب ہے لیکن واجب نہیں۔ 3 وقت کا انتخاب: بہترین اوقات: فجر کی فرض کے بعد سے، طلوع آفتاب سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے، عصر کی نماز کے بعد، مکروہ وقت سے پہلے، مغرب اور عشاء کے درمیان، عشاء کے بعد۔ مکروہ اوقات میں قضا: طلوع آفتاب کے وقت ٹھیک دوپہر کے وقت، غروب آفتاب کے وقت۔ علماء کی رائے: بہت سے علماء کے نزدیک شدید ضرورت میں مکروہ وقت میں بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عملی منصوبہ بندی روزانہ کی بنیاد پر:
آپشن 1 آہستہ آہستہ، ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا نماز، 5 فرض ضرب 1 قضا برابر 5 قضا روزانہ۔ آپشن نمبر 2 تیزی سے، ہر فرض کے ساتھ 2-3 قضا نمازی، 5 فرض 2-3 15-10 قضا نمازیں ہو جائیں گی۔ اسی طرح خالی وقت میں مسلسل قضا نمازیں 20-30 ہو جائیں گی۔ اس آپ کی 1000 نمازیں قضا ہیں۔ روزانہ 5 قضا بھی 200 دن تقریباً 7 روزانہ 100 دن تقریباً 3 مہینے قضا نماز کی تفصیل۔ فجر کی قضا 2 سنت 2 فرض یا صرف 2 فرض اگر جلدی ہو۔ ظہر کی قضا صرف 4 فرض، سنتیں قضا نہیں ہوتی۔ عصر کی قضا 4 فرض، مغرب کی قضا 3 فرض، عشاء کی قضا 4 فرض پلس 3 وطر واجب ہونے کی وجہ سے قضا ہوتے ہیں۔ قضا نمازوں میں آسانی، قرآن کی تلاوت، قضا میں لمبی صورتیں ضروری نہیں، سورہ فاتحہ چھوٹی صورت کافی ہے۔ جلدی میں صرف سورہ اخلاص یا کوثر پڑھیں۔ رکوع و سجود تسبیح 3 مرتبہ کافی ہے، لیکن خشوع و خضوع ضرور رکھیں۔ اہم مسائل اور احکام، کیا روزے کے دوران قضا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ کیا عورتیں حیض نفاس کے دوران چھوٹی نمازوں کی قضا ہے؟ نہیں، ان کی قضا نہیں، اجماع علماء۔ کیا بیٹھ کر قضا پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کھڑے ہونے سے معذور ہوں تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ کیا جماعت کے ساتھ قضا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، 2 یا زیادہ افراد مل کر قضا پڑھ سکتے ہیں۔ حوصلہ افزائی اور دعا، توبہ کریں۔ سب سے پہلے، اے اللہ، میں نے اپنی نمازوں میں کوتاہی کی، مجھے معاف فرما۔ اس کے بعد عزم کریں، ارادہ پکا کریں، میں اپنی تمام قضا نمازیں ادا کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی سواری ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم۔ خلاصہ اہم نکات، قضا نماز فرض ہیں، انہیں ضرور ادا کریں۔ تعداد کا اندازہ لگائیں، احتیاط سے نیت صاف رکھیں، ہر نماز میں منصوبہ بنائیں، روزانہ کتنی پڑھنی ہے مستقل رہیں، ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں، آسانی اختیار کریں، چھوٹی صورتیں کافی ہیں، اللہ سے امید رکھیں، وہ بخشنے والا ہے۔ حوالہ جات، قرآنی آیات، سورہ النساء آیت نمبر 103، سورہ بقرہ آیت نمبر 238، احادیث صحیح مسلم شریف کتاب المساجد حدیث نمبر 684، صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 597، فقہی کتب الفقہ الاسلامی و دلت واہبہ ذخیلی، فتاوی عالمگیری، بدائع الصنائع علاء الدین کاسانی، معاصر علماء کے فتاوی، سعودی عرب۔ ویڈیو کا اختتام، دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، مجھے اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اگر یہ ویڈیو مفید لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔